بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راشد حلیم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے اندر اپنی حکومت کے جتنے بھی مراحل تھے وہ تقریباً کمپلیٹ کر دیے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں کابینہ کے حلف برداری کے بعد یہ حکومت سازی کا مرحلہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس سارے پروسیس میں جتنی بھی جو بھی سب سے زیادہ ایک زیر بحث چیز رہی وہ تحریک انصاف کے دو بڑوں کے درمیان ایک سیاسی کشمکش یا سیاسی جنگ تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک کہ اس جنگ میں کس نے کس واقعے پہ کیسا دوسرے پہ وار کیا اور اس سے کیا حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ایک سیاسی اسی سے منسلک ایک سیاسی واقعہ ہے جو کہ تاریخ سے ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کے آخر میں کہ کیسے سیاسی لوگ یا سیاسی کارکن کوئی سچویشن پیدا کرتے ہیں اور اس میں کسی بھی اپنے یا بیگانے کسی بھی کارکن کو یا کسی بھی سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، جو پہلا مرحلہ تھا اس جنگ کا وہ الیکشن سے پہلے ہی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ تنویر الیاس صاحب ایک کھلی تنقید کر رہے تھے اپنے پارٹی کے صدر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے اوپر، لیکن بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے اس کا کوئی خاصا جواب نہیں دیا، اس کو کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک وقت کا انتظار کیا اور وہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کو جواب دینے کا انہوں نے ٹکٹ کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کے دوران انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا تنویر الیاس صاحب ایک سے زیادہ حلقے میں الیکشن لڑنے کے خواہشمند تھے، لیکن تنویر الیاس صاحب کے مقابلے میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے پارٹی کی جو بھی وہ کمیٹی کے ممبران تھے ان کو ایسا کنونس کیا کہ تنویر الیاس صاحب ایک سے زیادہ حلقے کی تو دور کی بات ہے، جو ان کا ایک حلقہ تھا وسطی باغ جس سے انہوں نے الیکشن لڑا، اس پہ بھی ان کو ایک شرائط کے ساتھ ٹکٹ دیا گیا۔ انہوں نے اپنے چچا جو کہ فوت ہو چکے ہیں صغیر چغتائی صاحب، ان کو مسلم کانفرنس سے آخری دنوں میں لا کے شامل کروایا پی ٹی آئی میں، تاکہ وہ حلقہ جو ان کا آبائی حلقہ ہے اس میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہوں، اور اس کے بدلے میں تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما تنویر الیاس صاحب وہ وسطی باغ سے الیکشن لڑیں۔ تو اس مرحلے میں تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے بڑا زبردست سیاسی جواب دیا اور تنویر الیاس صاحب کو اس میں خاصا ایک سیاسی دھچکا لگا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد، جب یہ لوگ پرائم منسٹرشپ کے لیے آتے ہیں، انٹرویوز کے لیے آتے ہیں۔ اس کی میرے پاس کوئی انٹرنلی کوئی ایسی سورس بیس تو انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جنید انصاری صاحب، ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ تحریک انصاف کے صدر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو فیڈرل میں عمران خان صاحب ایک زیادہ ویلیو کے طور پہ کنسیڈر کر رہے تھے پرائم منسٹرشپ کے لیے ایز کمپیئر ٹو تنویر الیاس صاحب۔ تو تنویر الیاس صاحب نے اس معاملے کو ایسے سیٹل کیا کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی ٹیم سے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو لے کے آئے، ان کے حق میں اپنے اثر و رسوخ سے پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کنونس کیا کہ آپ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے کیمپ سے ہی بندہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دیں، لیکن کم از کم بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو نہ بنائیں۔ تو یہاں پہ دوسرے مرحلے میں تنویر الیاس صاحب نے کم از کم اگر جو چیز خود اچیو نہیں کی، اس میں جو سیاسی ایک عام سی چیز ہے کہ جو سیڑھی آپ سیاست میں خود استعمال نہیں کر سکتے وہ دوسرے کے قابل بھی نہیں رہنے دیتے، تو اس میں انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو سیاسی طور پہ پیچھے دھکیلا۔ اب اس کے بعد جو تھرڈ اس جنگ کا مرحلہ تھا وہ اس وقت سٹارٹ ہوا جب صدارت کے لیے پارٹی میں ڈسکشن سٹارٹ ہوئی اور پارٹی بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو صدر نامزد کرنا چاہ رہی تھی۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ تنویر الیاس صاحب نے بڑی ایک ان کی طرف سے ایک موو تھی جو کہ انہوں نے ایک بڑی شارٹ بال کی اپنے پارٹی کے صدر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے سینئر منسٹری کا حلف بھی اٹھایا اور اس کے بعد کھلی تنقید کی کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، اور ان کو صدارت ایک تانے کے طور پہ انہوں نے کہا کہ صدارت قبول کر لینی چاہیے چونکہ وہ پروٹوکول وغیرہ کے عادی ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کا بھی بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے جواب نہیں دیا،
انہوں نے وقت کا انتظار کیا اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے صدارت کو قبول کیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو وہ ظاہر پرائم منسٹر رہ چکے تھے، ان کو 5 سال کے لیے جب تک بھی فیڈرل میں حکومت ہے یا آگے کوئی سیٹ اپ ہوتا، ڈیفینیٹلی ان کو ایز اے ایم ایل اے ہی وہاں پہ بیٹھنا تھا اسمبلی میں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ بیٹھتے، انہوں نے ایک بڑا سیاسی عہدہ لیا، سیاسی تو نہیں کر سکتے لیکن آئینی طور پہ سب سے بڑا عہدہ لیا انہوں نے، اور اس کے مقابلے میں ان کو کوئی بھی ان کا عزیز جو ہوگا وہ پارلیمنٹ میں آئے گا، اسمبلی میں آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اچھی وزارت بھی ملے گی، اور وہ اس کے بعد بھی مطلب نیکسٹ ٹینیور میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی جیسے سردار یعقوب صاحب صدر وزیر اعظم رہنے کے بعد ابھی پھر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہ پھر حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے بڑی زبردست سیاسی موو کی، انہوں نے تنویر الیاس صاحب کے مقابلے میں کوئی ری ایکشن نہیں شو کیا، پارٹی کے فیصلے کو قبول کیا اور صدارت کا عہدہ قبول کیا۔ ابھی جو نیکسٹ اس میں ہونے جا رہا ہے، کچھ بھی مطلب پارٹی کی جو صدارت ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بیرسٹر سلطان محمود سے چلی جائے گی، جب پارٹی حکومت میں ہو تو اس وقت پارٹی صدارت میرے خیال سے کچھ حد تک ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، چونکہ پارلیمانی ہیڈ آپ کا وزیر اعظم ہوگا، اس کے بعد سینئر منسٹر بھی ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو میرے خیال سے وہ اتنے ویلیو نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک ون ون سچویشن تھی بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے لیے۔ جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ 1985 کے اراؤنڈ کی بات ہے، جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، تو میاں محمد نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے۔ اب کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہے سارے لوگ بزدار نہیں ہوتے، تو میاں محمد نواز شریف صاحب کچھ انقلابی ہونے لگے تھے، اور وہ یہ میسج دے رہے تھے فیڈرل کو، جنرل ضیاء الحق صاحب کو، کہ میں خود اپنے حساب سے حکومت چلا سکتا ہوں۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے بات کی، پیر پگاڑا صاحب جو فنکشنل لیگ کے جو صدر تھے اس وقت، ان سے بات کی کہ نواز شریف کچھ ہم سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے پیر پگاڑا صاحب کی چونکہ رشتہ داری بھی تھی، تو انہوں نے بات کی سید یوسف رضا گیلانی سے، جو اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر اور وزیر بھی تھے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب چلے گئے پنجاب اسمبلی میں، وہاں پہ بیٹھنے لگے، انہوں نے کافی ایم پی ایز کو اپنے ساتھ کیا، اور ایک نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد کے لیے لوگوں کو قائل کرنا سٹارٹ کر دیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو اس کی خبر ہو گئی کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ تو اس صورت میں میاں نواز شریف صاحب نے اپروچ کیا جنرل ضیاء الحق صاحب کو۔ جب یہ سارا کام یوسف رضا گیلانی صاحب کر چکے تھے اور بالکل چیز تیار تھی کہ آئندہ 1-2 دنوں میں وہ ایک نو کانفیڈنس موومنٹ سبمٹ کروائیں گے، تو میاں نواز شریف صاحب کی اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت چونکہ جو بھی خبریں میڈیا تھی اس کے تھرو یوسف رضا گیلانی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے، اور صدر نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو پوری سپورٹ کا موقع دیا ہے اور پوری سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تو اس میں ساری وہ جو ایم پی ایز تھے وہ ادھر ادھر پھیل گئی، انہوں نے اپنی پوزیشنز سے واپس ہٹ گئے، چونکہ ان کو پتہ چلا کہ فیڈرل حکومت تو بجائے اس کے کہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہو، وہ تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب واپس آئے پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ آ کے، انہوں نے شکوہ کیا کہ سائیں آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا۔ تو پیر پگاڑا صاحب نے ان کو وہاں پہ بڑے ایک زبردست الفاظ کے کہ سیاست میں جب آپ کو 20 سال ہو جائیں گے تو اس وقت آپ یہ سچویشن کریٹ کر کے کسی اپنے کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ میرے عزیز تھے لیکن میں نے آپ کو استعمال کیا ہے، لیکن یہ واقعہ آپ کو آنے والے دنوں میں اور آگے سیاست میں بہت کام دے گا، آپ بھی کسی کو استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو میرے خیال سے تنویر الیاس صاحب کو بھی کچھ ٹائم لگے گا، جب تک وہ اس طرح سے بیرسٹر سلطان محمود صاحب یا کوئی بھی سیاسی جن لوگوں کا تجربہ ہے ان کا کمپٹیشن کرنے کے لیے ان کو ٹائم لگے گا۔ سورسز سے ریسورسز سے چیزیں تو آ جاتی ہیں، لیکن سیاسی لوگوں کا مقابلہ کرنا سیاسی عمل میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔